بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جس سوال پوچھا ہے مجیب الرحمان صاحب نے امریکہ سے کہ انویسٹمنٹ کر کے فکس پروفٹ لینا، فکس منافع لینا، اگر کسی شخص کو پیسے دیں اور کہیں کہ اسے کسی بزنس میں انویسٹ کر دو اور اس سے ہر مہینہ فکس کر لیں کہ مجھے ہر مہینے اتنے پیسے چاہیے، تو کیا اس طرح پروفٹ لینا جائز ہے یا یہ سود کے حکم میں ہے؟ سود کے حکم میں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب آپ بزنس میں پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو اس کی چند صورتوں میں سے ایک صورت کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی صورت یہ کہ آپ نے جہاں پیسے انویسٹ کیے، آپ اس بندے کے اپنے پیسے بھی لگے ہوئے ہیں، اس میں آپ کے پیسے بھی لگے ہوئے ہیں یا دوسروں کو بھی لگے ہوئے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ صرف آپ کے پیسے نہیں ہیں بلکہ اس کے بھی پیسے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں شرکت، جس کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں مشارکہ۔ تو اس میں آپ اس سے یہ ایگریمنٹ کریں گے کہ میری جتنے پرسنٹیج میرے پیسے لگے ہوئے ہیں نا، جتنے پرسنٹ، تو ٹوٹل پروفٹ میں سے آپ میں میرے پیسوں کے حساب سے پروفٹ نکالنا ہے کہ کتنا ہوا ہے۔ جیسے آپ کے 25% انویسٹمنٹ ہے اور دوسروں کی 75% انویسٹمنٹ ہے، کاروبار میں پروفٹ ہو گیا 2 لاکھ روپے کا، تو 2 لاکھ کا مطلب یہ ہے 2 لاکھ کا 25% ہوتا ہے 50,000، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پیسوں سے 50,000 کمایا گیا ہے۔ تو اب آپ نے اس میں طے یہ کرنا ہے کہ بھائی میرے پیسوں سے جتنا تم کماؤ گے اس میں اتنی پرسنٹیج مجھے دو گے، اتنی پرسنٹیج خود رکھو گے۔ وہ پرسنٹیج کچھ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 25% رکھیں، اس کو 75% دیں، آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو 25% دیں، خود 75% رکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1% خود رکھیں، 99% اس کو دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1% اس کو دیں، 99% خود رکھیں۔ تو پرسنٹیج کے حساب سے یہ ضروری ہے۔ البتہ کاروبار میں اگر لاس ہوتا ہے تو لاس آپ کی انویسٹمنٹ کے حساب سے ہوگا۔ آپ کی انویسٹمنٹ اگر 25% ہے، ٹوٹل بزنس میں جتنا پیسہ لگا ہوا ہے اس میں آپ کا 25% لگا ہے، تو لاس میں آپ 25% ہی کے حساب سے شریک ہوں گے، اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ پروفٹ میں کمی بیشی جائز ہے۔ پروفٹ میں یہ بھی جائز ہے کہ 20% آپ رکھیں، 80% وہ رکھے، یا 80% آپ رکھیں، 20% وہ رکھے، تو پرسنٹیج ہونی چاہیے، فکس اماؤنٹ نہیں۔ جب ایک دفعہ پرسنٹیج طے ہو گئی تو پھر آسانی کے لیے یہ کرنا جائز ہے کہ یار سال کے بعد ہم پورا حساب و کتاب کریں گے اور ہر مہینے کچھ اماؤنٹ مجھے باندھ دو، ہر مہینے مجھے 20,000 دے دو، 10,000 دے دو، 50,000 دے دو، جو بھی آپ لوگ طے کر لیں، اور اصل حساب ہوگا سال کے بعد کہ ٹوٹل پروفٹ کتنا کمایا گیا۔ تو اگر آپ نے مجھ سے زیادہ کمایا ہوگا اور مجھے کم دیا ہے ماہانہ کے اعتبار سے، تو وہ کمی پوری کر دینا، مجھے دے دینا سال کے بعد جو رقم میری بچتی ہوگی۔ اور اگر پتہ یہ چلا کہ جی آپ نے جو ہے وہ کمایا کم ہے اور مجھے ہر مہینے زیادہ رقم دے دی ہے، تو اگلے سال کے پروفٹ میں سے وہ رقم کاٹ لینا۔ اس طرح سے فکس اماؤنٹ کیا جا سکتا ہے، ایک تقسیم میں آسانی کے لیے، ڈیوائڈ کرنے میں آسانی کے لیے، لیکن جو ایگریمنٹ ہوگا آپ کا، وہ ایگریمنٹ یہی ہوگا کہ آپ پروفٹ میں پرسنٹیج کے حساب سے شریک ہوں گے۔ ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے مضاربت جسے کہتے ہیں، کہ انویسٹمنٹ ٹوٹل آپ کی ہو اور آپ سلیپنگ پارٹنر ہوں، اور سامنے والا جو ہے وہ ورک کرنے والا وہ ہو، کام سارا وہ کرے گا۔ اس میں بھی یہی اصول ہے کہ جو کام کرے گا تو جتنا پروفٹ ہوگا اس میں بھی پرسنٹیج کے حساب سے آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ جی جو پروفٹ ہوگا اس میں اتنے پرسنٹ میرا، اتنے پرسنٹ آپ کا۔ وہ پرسنٹیج کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں اگر کاروبار میں لاس ہوا تو وہ سارا کا سارا آپ اٹھائیں گے، کیونکہ انویسٹر آپ ہیں۔ لاس ہمیشہ انویسٹر اٹھاتا ہے، اور جو کام کرنے والا ہے نا اس کی صرف محنت ضائع ہوتی ہے، اس کے پیسے ضائع نہیں ہو سکتے کیونکہ پیسے اس نے انویسٹ ہی نہیں کیے ہیں۔ تو یہ دو صورتیں ہیں۔ ایک اور صورت ہو سکتی ہے انویسٹمنٹ کے ذریعے پیسے کمانے کی، وہ صورت یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز خرید کے قسطوں پہ مہنگے داموں کسی کو بیچ دی۔ مثال کے طور پر ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے بھائی میرا بزنس ہے، آپ بزنس میں انویسٹ کریں۔ آپ کہتے ہیں یار میں اس کو پیسے دوں گا، یہ پرسنٹیج کے حساب سے مجھے صحیح نفع بتائے گا بھی نہیں کہ کتنا نفع اس کو ہو رہا ہے۔ اس ٹینشن سے بچنے کے لیے آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یار تم بتاؤ کرتے کیا ہو، توڑا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا توڑا کام کی ہے، تو وہ کہتا ہے یار میں اسکریپ خرید کے بیچتا ہوں۔ تو آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں اسکریپ میں خریدوں گا تمہارے لیے اور تمہیں قسطوں پہ مہنگا کر کے بیچ دوں گا۔ تو آپ مارکیٹ چلے جاتے ہیں، کراچی میں اسکریپ کی بڑی مارکیٹ، شیرشاہ میں، دوسری جگہوں پہ، مختلف جگہوں پہ ہو سکتی ہے،
آپ نے کیا کیا, اسے مال اٹھا کے اپنی گاڑی میں لوڈ کیا, قبضہ آپ کا ہو گیا, یا وہی مال کو آپ نے خرید کے الگ کیا, آپ کا قبضہ ہو گیا اور آپ نے وہی مال اسے مہنگے داموں بیچ دیا. مثال کے طور پر آپ نے 1 لاکھ کا مال خریدا اور ہینڈ اوور بھی کیا. قبضہ کرنا اس میں ضروری ہے, قبضے سے پہلے آگے نہیں بیچ سکتے. قبضے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں, ظاہر ہے اسکریپ کا اتنا مال کیسے ہاتھ میں اٹھائیں گے, اس کو وہیں پر آپ الگ کر دیں اور یہ ہو کہ بھئی یہ آپ کا مال ہے اور آپ کے رسک اور آپ کے زمان میں آ گیا یہ مال. اب اگر ہلاک ہوا تو آپ کا نقصان ہوگا. جب اس کنڈیشن میں آ جائے تو فوراً آپ اسے آگے جو بندہ آپ سے پیسے مانگنے آیا تھا نا اس کو بیچ دیں اور کہیں 1 لاکھ کا میں نے کیش پہ اٹھایا ہے, اب میں تمہیں یہ 1.5 لاکھ کا قسطوں پہ بیچ رہا ہوں اور 1 سال کی فار ایگزامپل قسطیں ہیں, ہر مہینے آپ نے مجھے اتنی فکس اماؤنٹ دینی ہے. تو ایسی صورت میں فکس اماؤنٹ کے ذریعے پروفٹ کمانا یہ تیسری صورت میں تو جائز ہوگا, اس سے پہلے جو 2 صورتیں ہیں اس میں جائز نہیں ہے. یہ اسکریپ کی میں نے مثال دی ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, لیکن گولڈ سے علماء منع کرتے ہیں کہ گولڈ خرید کے قسطوں پہ بیچنا مہنگا کر کے ایسے موقع پہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ یہ سود کا ہیلا بن سکتا ہے, مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے یہ عمل. تو گولڈ کے علاوہ کوئی بھی چیز, گولڈ اور سلور چاندی بھی اسی میں داخل ہے, کوئی بھی چیز جو وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کو ظاہر ہے مال چاہیے اس کو, تو وہ مال آپ خرید کے اس کو مہنگے داموں بیچ دیں اور کہیں بھائی میں اب کاروبار سے نکل گیا ہوں, مجھے آپ نے اس ہر مہینے اتنی قسطیں ادا کرنی ہے, اب آپ کو لاس ہو آپ کو پروفٹ ہو یا آپ کا ہیڈیک ہے, یہ ساڈا ہیڈیک نہیں ہے یہ. اچھا بھائی, 1 رکعت میں 1 سے زیادہ صورتیں پڑھنا. محمد سرفراز صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, اگر ہمیں 10-12 صورتیں یاد ہوں اور ہم لمبے نفل پڑھنا چاہیں. آپ نے کہا لمبی نفل, یہ لمبی نفل نہیں ہوتا, لمبے نفل ہوتا ہے. نفل نماز مذکر لفظ ہے, مؤنث لفظ نہیں. اور ہم لمبے نفل پڑھنا چاہیں تو کیا اس کے لیے 1 رکعت میں 1 سے زیادہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جناب محمد سرفراز صاحب بالکل پڑھ سکتے ہیں, بلکہ پڑھنی چاہیے. 20 صورتیں پڑھ لیں, پورا قرآن پڑھ لیں. صحابہ کرام تو 1 رکعت میں, صحیح حدیث سے ثابت ہے, ایک پورا قرآن 1 رکعت میں ختم کر لیا کرتے تھے. تو آپ ایک صورت کو کئی بار بھی پڑھ سکتے ہیں اور مختلف صورتیں بھی ایک ہی رکعت میں پڑھ سکتے ہیں. جمعرات تک میت کی قبر پر رہنا. جب ایک بندہ مر جاتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی قبر پر جمعرات تک بیٹھے رہیں اور قرآن پاک پڑھتے رہیں, کیونکہ بندہ جب تک چلا نہ جائے تو حساب والے فرشتے نہیں آتے اور جمعہ والے دن عذاب کے فرشتوں کی چھٹی ہوتی ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اسد اللہ امین انڈیا سے. بھائی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ ضرور اس پر عمل کرتے. اس لیے جب بھی میت کو دفنایا جائے تو دفنانے کے بعد دعا مانگ کے واپس نکل لیں. ہاں کچھ لوگ قبر پہ بیٹھ جائیں, تھوڑی دیر دعا مانگتے رہیں میت کے لیے. جتنی دیر میں حدیث میں آتا ہے اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے, تو لم سم عرب لوگ جو ماہر ہوتے ہیں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ان کے ہاں جو ہے یہ اتنا ٹائم لگتا ہے اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کرنے میں. یعنی اتنا ٹائم کی بقدر قبر پہ بیٹھنا چاہیے میت کے اعزاء و اقارب کو, کیونکہ وہ سوال جواب کا وقت ہوتا ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ اس کے لیے ان کے لیے سوال کے جوابوں کو آسان بنائے. تو اس میں آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں. جو منسوس چیز ہے وہ تو دعا ہے, تو اس لیے دعا مانگنی چاہیے میت کے لیے. اسلامی یوٹیوب چینل کی کمائی کا حکم. میرا ایک اسلامی چینل ہے, مجھے کئی ساتھیوں نے کہا ہے کہ یوٹیوب کی کمائی حلال نہیں ہے. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا یوٹیوب پر اسلامی چینلز کی کمائی حلال ہوگی یا نہیں. بلال صاحب لاہور سے. جناب بلال صاحب, یوٹیوب کی کمائی کا تعلق اس چینل کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے سے نہیں ہے, کیونکہ یوٹیوب پہ جو کمائی آتی ہے وہ آپ کے چینل کی نہیں ہوتی بلکہ ایڈورٹائزمنٹ کی ہوتی ہے. تو ایڈورٹائزمنٹ اسلامی ہوگا چاہے چینل غیر اسلامی کیوں نہ ہو. تو ایڈورٹائز اگر اسلامی ہوگا تو اس کی ارننگ بھی حلال, ایڈورٹائز غیر اسلامی ہے تو ارننگ بھی حرام. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ غیر اسلامی یوٹیوب بنانے کا گناہ ایک الگ سے ہوگا. گانے بجانے کا اور ایسی فحش چیزوں کے اگر آپ نے چینل بنایا تو قرآن مجید کی وعید ہے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ بے حیائی پھیلاتے ہیں مسلمانوں میں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. تو اس لیے فحش چیزوں کی ویب سائٹس بنانا یا یوٹیوب پہ فحش مواد ڈالنا یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے.
لیکن ارننگ کا تعلق آپ کے چینل سے نہیں ہے، ارننگ کا تعلق آپ کے ایڈورٹائز سے ہے کہ اس پہ ایڈورٹائز کون سے چلائے جا رہے ہیں. تو ایڈورٹائز جو ناجائز چلیں گے تو اس کی ارننگ بھی ناجائز، اور جائز ایڈورٹائز چلیں گے تو ارننگ بھی جائز. اب ناجائز ایڈورٹائز کسے کہتے ہیں اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں. ناجائز ایڈورٹائز کہتے ہیں شراب کا ایڈورٹائز چل رہا ہے اس کے اوپر، یا کسی کوئی مووی آئی ہوئی ہے جو آج کل زیادہ تر ناجائز ہی ہوتی ہیں، جو جس میں فحش وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. تو کسی مووی کی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے، اشتہار چل رہا ہے، یا سور کے گوشت کا کوئی چیز ہے جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یعنی وہ چیزیں جو اسلام میں جن کی خرید و فروخت حرام ہے، یا سودی بینک کا ایڈورٹائز آ رہا ہے، تو ایسے ایڈورٹائز کی ارننگ بالکل حرام ہوگی. ہاں بعض ایڈورٹائز ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جو پروڈکٹ ہے وہ پروڈکٹ تو جائز ہے، لیکن اس پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنے کا طریقہ ناجائز ہے، تو اس طریقے کے ناجائز ہونے کی وجہ سے پوری ارننگ حرام نہیں ہو جائے گی. مثال کے طور پر آپ کے چینل پہ ایک ایڈورٹائز چل رہا ہے، ایڈورٹائز جائز چیز کا چل رہا ہے، وہ کوئی آئل ہے، سر پہ بال اگانے کا آئل ہے، یا شیمپو ہے، یا صابن کا اشتہار ہے، یا یہ کہ اشتہار چلایا جا رہا ہے کسی بھی اسکول کے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، کوئی بھی جو جائز اشتہار ہو جس کا کاروبار جائز ہے، لیکن اس میں درمیان میں لڑکیاں آ جاتی ہیں، تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پورا ایڈورٹائز ہی ناجائز ہے، بلکہ اصل جو ایڈورٹائزمنٹ کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں لڑکیوں کا جو داخلہ ہے وہ اصل بیسک مقصد نہیں ہوتا. تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی ویلیو اتنی دی جائے گی جتنی ہے. تو اس میں یہ کہا جائے گا کہ ہے یہ ایڈورٹائز حلال، مگر اس کو ناجائز طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آج کل لوگوں نے دکانوں پہ لڑکیاں بٹھائی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. موبائل کی شاپ پہ لڑکیاں بٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی ڈریسنگ بھی غیر شرعی ہوتی ہے، تو وہ موبائل بیچ رہی ہوتی ہیں. جو ٹھرکی قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ جو ٹھرکی لوگ میرا بیان سن رہے ہیں میں اس سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں. ٹھرکی قسم کے لڑکے کیا کرتے ہیں، وہاں ایک داڑھی مونچھوں والا بیٹھا ہوا ہے، وہی موبائل لے کے ادھر نہیں جائیں گے، لیکن وہاں ایک کوئی خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، وہی موبائل لے کے تو اس کی شاپ میں گھس جائیں گے وہ. تو اب وہ لڑکی جب موبائل بیچے گی تو اس موبائل سے جو ارننگ ہوگی، تو جو دکان کا مالک ہے اور جس نے اس لڑکی کو بطور ملازمت کے بٹھایا ہوا ہے، تو اس کی ارننگ کو حرام نہیں کہا جائے گا. ہاں یہ کہا جائے گا کہ اس کے لیے اس دکان پہ لڑکی کو بٹھانا بہرحال ناجائز تھا، کہ کیونکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا یہ غلط طریقہ استعمال کر رہا ہے. لیکن ارننگ کو حرام نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ ارننگ اس لڑکی کی نہیں ہے، ارننگ اس موبائل کی ہے. اس نے جو پیسے لیے ہیں اپنے موبائل کو بیچنے کے لیے ہیں. تو یہاں یوٹیوب پہ بھی ایسا ہی ہے کہ جو خاتون ایڈورٹائز میں آ رہی ہیں، اگر وہ کسی چیز جس چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں وہ پروڈکٹ بذات خود جائز ہے، تو یوٹیوب سے حاصل ہونے والی ارننگ بھی جائز ہوگی. البتہ اس خاتون کا آنا وہ ناجائز عمل ہے. اب وہ اگر آپ اس کو لے کر آ رہے ہیں اپنے چینل پہ تو آپ کو گناہ ملے گا کہ آپ خاتون کو کیوں لے کر آئے. اور اگر آپ نہیں لا رہے، آپ کا اس میں اختیار نہیں ہے، بلکہ آپ نے گوگل سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ آپ کو ہم جائز چیزوں کا اشتہار چلانے کی اجازت دے رہے ہیں، اس میں گوگل لڑکیوں کو لے آتا ہے تو یہ گوگل گنہگار ہوگا. لیکن آپ کو جہاں بھی موقع ملے آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ برائی کو جس قدر روکنا ممکن ہو روکنا چاہیے. تو بعض دفعہ بڑے فحش قسم کے اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں، بکنی پہنی ہوئی لڑکیاں یوٹیوب کے چینل پہ آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے. لیکن ارننگ کے حلال و حرام ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ جس چیز کی مقصد ہے وہ لڑکی کی نہیں ہے، بلکہ وہ اس پروڈکٹ کی ہے جس پروڈکٹ کی طرف مائل کرنے کے لیے لڑکیوں کو دکھایا جا رہا ہے. تو وہ ایڈورٹائزمنٹ اصل میں اس پروڈکٹ کی ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یوٹیوب پہ جب آپ ایڈورٹائز یعنی یوٹیوب کے چینل کو جب آپ مونیٹائز کریں تو اس پہ ایڈ جب چلتے ہیں تو اس ایڈ میں کیونکہ لڑکیاں بہرحال آتی ہیں بہت سے چینلوں پہ اور بہت سے اشتہاروں میں، تو اس لیے ہم پھر بھی لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو عام چینل ہیں جن پہ فحش اشتہار کا یعنی عنصر زیادہ ہے، تو وہ اپنی ارننگ کے کم از کم 10% صدقہ کریں، تاکہ اس میں حرام کی جو آمیزش ہوئی ہے لڑکیوں کی وجہ سے، بہرحال ایک تقویٰ کے بہرحال خلاف ہے، تو وہ 10% آپ صدقہ کریں تاکہ آپ کا مال بالکل پاک صاف ہو جائے، بے غبار ہو جائے. اور جو اسلامی چینل ہیں ان میں اس طرح کے اشتہار چونکہ کم آتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اسلامی چینلوں کو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کی ہسٹری اتنی گندی خراب نہیں ہوتی. تو یوٹیوب پہ جو ایڈ آتے ہیں وہ آپ کے لیپ ٹاپ کی اور آپ کے کمپیوٹر کی ہسٹری کو دیکھ کے بھی آتے ہیں، تو ان کی ہسٹری میں فحش ایڈ کا عنصر کم ہوتا ہے.
تو ان کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ کم از کم 5% آپ اپنی ارننگ کا صدقہ کر دیں، تاکہ اس میں جو یہ خرافات شامل ہوئی ہیں تو یہ ارننگ آپ کی ان خرافات کی وجہ سے پاک ہو جائے۔ باقی یہ ہے کہ گوگل بہرحال گنہگار ہوگا کہ وہ ایسے فحش اشتہار کیوں چلا رہا ہے۔ اب گوگل والے مسلمان تو ہیں نہیں، تو ان کے لیے تو گناہ اور ثواب کے معیارات ہی کچھ اور ہیں۔ جیسے گوگل والوں کو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی نماز چھوڑنے سے گناہ ملتا ہے، لیکن گوگل کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا اس سے، یوٹیوب کی صحت پہ، تو وہ تو غیر مسلم ہیں، ان کے لیے اصول کچھ اور ہیں، مسلمانوں کے لیے اصول کچھ اور ہیں۔ تو اس لیے یوٹیوب کے چینل کو اگر آپ نے مانیٹائز کیا ہے تو اس میں اگر شراب اور جوئے اور سٹے اور ایسی چیزوں کا اشتہار چل رہا ہے تو اس ایڈورٹائز سے جو ارننگ ہوگی وہ بالکل حرام ہوگی۔ اور اگر اس میں ایڈورٹائز چل رہا ہے جائز چیزوں کا اور لیکن طریقہ ناجائز ہے تو پھر پوری ارننگ حرام نہیں ہوگی، ارننگ کے کچھ فیصد آپ کو اس میں سے احتیاطاً صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ ہے جی یوٹیوب کی کمائی کا حکم جو میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل سے بیان کیا۔ والد کی وفات کے بعد گھر کے کرائے کا حکم۔ اگر کسی کے والد کے نام پر گھر ہو اور والد فوت ہو جائیں اور اس سے کرایہ آتا ہو جو گھر والے استعمال کرتے ہوں تو کیا اب وہ کرایہ بھی وراثت کا حصہ ہوگا؟ وراثت کی طرح تقسیم ہوگا یا پہلے کی طرح گھر والے استعمال کر سکتے ہیں؟ سعدان صاحب کراچی سے۔ نہیں سعدان بھائی، اب وہ استعمال نہیں کر سکتے، جب ابا کا انتقال ہو گیا تو جتنا کرایہ آ رہا ہے اس میں سارے وارثوں کو ان کے حصے کے بقدر اس میں سے کرایہ تقسیم کر کے دیا جائے گا۔ اگر کسی ایک کا بھی حصہ دبایا تو یہ غصب ہے، چوری ہے، گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ وراثت میں بہت زیادہ شریعت نے احتیاط کا حکم دیا ہے، اس لیے اس معاملے میں سستی کاہلی نہیں کرنی چاہیے، سب وارثوں کو ان کا حق اس میں سے دینا چاہیے۔ والد کی وفات کے بعد گھر کے کرائے کا حکم۔ سعدان صاحب کراچی سے۔ اگر کسی کے والد کے نام پہ گھر ہو اور والد صاحب فوت ہو جائیں اور اس سے کرایہ آتا ہو جو گھر والے استعمال کرتے ہیں تو کیا اب وہ کرایہ بھی وراثت کا حصہ ہوگا اور وراثت کی طرح تقسیم ہوگا یا پہلے کی طرح گھر والے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، پہلے کی طرح استعمال نہیں کر سکتے، اب اس میں وراثت جاری ہوگی۔ اور وراثت کی تقسیم کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید سے حکم دیا، قرآن کی کئی آیتیں ہیں اس پر، تو اس میں وارثوں کو چاہیے اللہ کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں اور اس وراثت کو اب وارثوں میں تقسیم کریں۔ خاص طور پہ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے تو اس کے پیسے کھانا تو بہت بڑا گناہ ہے، تو اب اس کو سب کو جو ہے نا تقسیم کریں جیسے اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ پراپرٹی پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر کسی کے پاس ایک یا ایک سے زائد رہائشی پلاٹ ہوں جو کہ اس نے منافع پر بیچنے کی نیت سے نہیں خریدے بلکہ سیونگ کے طور پہ خریدے ہیں تو کیا ایسی پراپرٹی پر زکوٰۃ فرض ہے؟ اگر ہے تو کیا قیمت خرید پر ہوگی یا مارکیٹ ویلیو پر ہوگی؟ اشعر زبیر صاحب جدہ سے۔ جناب سیونگ کے طور پر کسی نے پراپرٹی خریدی ہے تو دل میں اگر یہ نیت ہے کہ میں اسے بیچوں گا ہی نہیں، تو ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ مکان جب بھی پلاٹ خریدا جاتا ہے، پلاٹ تو یا تو اس لیے خریدا جاتا ہے کہ اس پہ آپ مکان بنائیں گے، یا اس لیے خریدا جاتا ہے کہ جب پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو آپ اس کو بیچ دیں گے، تو یہ بیچنے کی نیت ہی سے خریدا گیا پلاٹ کہلاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ وہ پلاٹ جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا تھا اور اب تک وہ نیت آپ کی باقی بھی ہے کہ بیچوں گا میں اس کو، یعنی گھر نہیں بناؤں گا اس پہ، میں بیچوں گا میں اس کو، تو اس پلاٹ پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور جب زکوٰۃ کی تاریخ آئے گی نا تو اس وقت جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی، یعنی جس پر آپ کا یہ خیال ہو کہ میں بیچوں گا تو اس قیمت پہ پلاٹ بک جائے گا، تو اس مارکیٹ ویلیو کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہاں اگر آپ نے پلاٹ سیونگ کے لیے اس طور پہ خریدا کہ میں اپنے لیے نہیں بلکہ میں ایک بچوں کے لیے ایک چیز انویسٹ کر رہا ہوں تاکہ کل کلاں کو اللہ نہ کرے مر جاتا ہوں، اللہ نہ کرے کیوں، وہ تو اللہ کرے گا، سب نہیں مرنا ہے، تو مر جاتا ہوں تو یہ بچوں کے کام آئے گا، تو پھر ایسی صورت میں آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو پلاٹ پہ، پراپرٹی پہ زکوٰۃ اس صورت میں واجب ہوتی ہے کہ بیچنے کی نیت سے خریدا جائے اور وہ نیت تاحال باقی ہو، اگر نیت چینج ہو گئی تو بھی زکوٰۃ ساقط ہو گئی، چاہے بعد میں بیچ ہی کیوں نہ دیں اس کو۔ درگاہوں پر جانے کا حکم۔ بزرگوں کی درگاہوں پر اس نیت سے جانا کہ ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی جائے گی، کیا یہ جائز ہوگا یا شرک ہوگا؟ عبداللہ صاحب کشمیر سے۔ یہ جائز نہیں ہے، شرک بھی نہیں ہے، کیونکہ ان بزرگوں سے نہیں مانگا جا رہا، مانگا تو اللہ سے جا رہا ہے،
لیکن بدعت کا گناہ ہوگا جو کہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو دعا کی جگہ بنایا، مزاروں کو دعا کی جگہ نہیں بنایا۔ تو کسی بزرگ کی قبر پہ عبرت حاصل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، خود ان بزرگ کے لیے دعا مانگنے کی نیت سے جا سکتے ہیں، یہ دو وجوہات تو جائز ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی تیسری وجہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ جس کی بیس پر آپ کے لیے کسی قبر پہ جانا جائز ہو۔ اور یہ تو عام بزرگوں کی قبر پر ہے، اگر کوئی ایسے بزرگ ہیں جن کی قبر پر قوالی، میلے ٹھیلے جیسے آج کل درگاہوں پہ ہوتے ہیں، تو یہاں جانا ویسے ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں جب آپ جائیں گے تو آپ، حدیث میں آتا ہے من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کے تعداد میں اضافہ کرے تو وہ انہی میں سے ہے۔ تو وہاں بدعتی ہوتے ہیں، زیادہ تر دھمال چل رہے ہوتے ہیں، ناچ گانے چل رہے ہوتے ہیں، اور ٹوپی ڈرامے جو بھی اب دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے جو بھی قبروں پہ ہوتا ہے، تو آپ جب جائیں گے تو ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس سے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دھمال کے لیے آیا ہے، تو بدعت میں تائید ہوتی ہے بدعت کی اس سے، تو اس لیے درگاہوں پہ جانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی بڑے بزرگ ہیں تو آپ ان کے لیے دعا کی نیت سے یا عبرت حاصل کرنے کے لیے جانے کی گنجائش ہے۔ عبرت یہ کہ قبرستان جانے سے انسان کو موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، تو اس لیے کہ بھئی آج دیکھو یہ چلے گئے، کل ہم نے بھی جانا ہے، یا ویسے ہی کسی کو محبت ہے، جیسے والدین کی قبر پہ انسان چلا جاتا ہے کہ دعا تو گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن قبر سے ایک محبت ہوتی ہے کہ میرے والدین اس میں دفن ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، تو اللہ نے اجازت دے دی۔ تو ظاہر ہے وہاں آپ اپنی والدہ محترمہ کی قبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت صرف یہی تھی کہ ماں کی قبر سے بھی انسان کو ایک لگاؤ ہوتا ہے، تو ایسے کسی بزرگ کی قبر سے لگاؤ ہے اس لیے زیارت کے لیے جا رہا ہے تو بھی گنجائش ہے۔ لیکن آج کل جو درگاہوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے تو اس میں ایوائڈ کریں، یہ سب بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے جو کچھ درگاہوں پہ ہو رہا ہے، اس میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس نیت سے گئے کہ میں ان سے دعا مانگوں گا ان بزرگ سے، تو شرک بھی ہو جائے گا پھر وہ۔ توبہ کے بعد آخرت میں سزا ہوگی؟ سوال کیا ہے بھائی، کیا گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد قبر یا جہنم میں اس کا عذاب ہوگا یا نہیں؟ حمزہ صاحب UK سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کرتا ہے اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو توبہ پر ہے کہ توبہ کتنی تگڑی کی، اگر پکی سچی توبہ ہے جس کے علماء نے 3 ارکان بیان کیے ہیں سچی توبہ کی۔ نمبر 1، وہ گناہ آپ چھوڑ دیں۔ نمبر 2، آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں نے یہ گناہ نہ کیا ہوتا۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کریں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ، اور پکے عزم کی علامت یہ ہے کہ اس گناہ کے طرف جو چیزیں لے کے جاتی ہیں وہ چھوڑ دیں آپ۔ فلم دیکھنے کی عادت ہے جی، سینما گھر میں جانے کی، تو اب آپ نے توبہ تو کر لی لیکن روزانہ اسی سینما گھر کے قریب سے گزرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے پکی توبہ نہیں کی، آپ اپنے آپ کو دوبارہ گناہ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ تو آپ راستہ چینج کیوں نہیں کر رہے؟ شراب سے آپ نے توبہ کر لی لیکن پھر شراب خانوں کے قریب ٹھکانہ لگایا ہوا ہے اور شراب خانے کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں اور شراب کی بوتلوں کو گھور گھور کے دیکھتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ نے پکی توبہ کی نہیں ہے۔ تو جو پکی توبہ کرتا ہے وہ گناہ کے اسباب، یعنی وہ چیزیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں نا، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے وہ۔ تو اگر کسی نے واقعی پکی توبہ کر لی ہے تو آخرت میں اس کا حساب نہیں ہوگا، قبر میں بھی عذاب نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نہ کرے توبہ کے بعد میں اس سے گناہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر پچھلے گناہ کا سوال نہیں ہوگا، اگلے گناہ کا سوال ہوگا۔ تو اس لیے توبہ بڑی خاندانی چیز ہے، بڑی پیاری عبادت ہے، بشرطے کہ صحیح طرح سے ہو۔ توبہ ضرور کرنی چاہیے، چاہے اللہ نہ کرے بعد میں گناہ ہو بھی جائے تو پھر توبہ کرنی چاہیے انسان کو۔ توبہ میں انسان تاخیر نہ کرے، اور توبہ ایسی چیز ہے کہ گناہ کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتی ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد کہاں پھینکیں؟ ناخن کاٹنے کے بعد انہیں کہاں پھینکیں؟ کیا دفنانا ضروری ہے یا کچرے میں بھی پھینک سکتے ہیں؟ ذکوان صاحب گجرات سے، دیکھیں اس بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے کوئی واضح رہنمائی نہیں ملتی کہ ناخن کاٹنے کے بعد کہاں پھینکیں، لیکن قرآن و سنت کا مزاج یہ ہے کہ قرآن و سنت انسان اور انسانی اعضاء کی تعظیم کا قائل ہے۔ تو بال، یہ انسان کے جو ناخن ہیں یہ بھی بہرحال انسان کے پارٹ کا ایک حصہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو لیٹرین میں، واش روم میں پھینکنا یا بالکل ایسے گھر میں صحن میں پھینک دینا، یہ بھی نفاست کے بھی خلاف ہے اور انسانی تعظیم کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جب ناخن آپ کاٹیں تو کم از کم واش روم میں نہ پھینکیں ان کو، یا ایسے کیاری میں پھینک دیں، دفن ہو جائیں گے اس میں خود بخود ہی، یا یہ کہ باہر لے جا کے کہیں پھینک دیں۔ تو اس میں بہت زیادہ ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ 6 مہینے سے ناخن لے کے گھوم رہا ہے، کوئی جگہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہی کہاں پھینکنے اس نے۔ تو بس ایسی گندی جگہ پہ نہ پھینکیں جو بہت ہی نجاست والی جگہ ہوتی ہے،
کیونکہ بہرحال انسان کے جسم سے نکلا ہوا ایک اس کے عضو کا ایک یعنی انسانی عضو کا ایک پارٹ ہے، تو اس کی توہین نہ کی جائے۔ تو اور گھر میں بھی نہ اس کو تعظیم بھی جائز نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں اس کو شیشے کی ڈبی میں اوپر رکھ دیا، تو درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے اس بارے میں۔ بعض لوگ بہت اس میں ٹینشن لیتے ہیں کہ جی سمندر میں پھینکنا چاہیے، اب ناخن کاٹ کے کون جائے گا سمندر میں پھینکنے کے لیے، اور بعض کہتے ہیں دریا میں بہا دو، تو وہ بھی ایک ٹینشن ہے۔ تو اسلام میں اتنے تکلفات نہیں ہیں، ہمیں نہیں ملتا کوئی صحابی ناخن لے کے کہیں جا رہے ہوں سفر کرنے کے لیے جی دریا میں پھینکوں گا، تو ایسے ہی مٹی میں پھینک سکتے ہیں آپ ان کو۔ فتنہ انگیزی کے لیے علماء کے شارٹ کلپس نکالنا۔ کچھ لوگ علماء کے بیانات میں سے ایسے کلپس کاٹ کر نیٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں جن پر اعتراض لازم آتا ہے، اور عوام کے ذہنوں میں علماء کے خلاف بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عادل حسین خان کشمیر سے۔ عادل حسین، آپ نے دل کی بات کی ہے۔ مارکیٹ میں آج کل یہ بہت ہو رہا ہے کہ پورے بیان میں سے ایک شارٹ کلپ نکالا جس سے لوگوں کو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض دفعہ کوئی عالم مجمع میں بیان کر رہے ہیں تو مجمع میں اس بات کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، شارٹ کلپ میں اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ مگر بعض یوٹیوبرز ایسے ہیں کہ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عالم کے اس بیان سے فساد پھیل رہا ہے یا معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے، ان کو پیسے کمانے، اپنے ویورز بڑھا کے اپنے چینل کو پروموٹ کرنا ہے، لہذا وہ ایسی چیزیں چلاتے ہیں اور ایک آگ لگ جاتی ہے معاشرے میں۔ تو اس لیے خوب سمجھیں، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی وعیدیں ہیں کہ جو بھی زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور اللہ نے قرآن میں منافقین کی علامت بیان کی ہے کہ ان کو اگر زمین میں حکومت مل جائے، اختیارات مل جائیں، تو یہ رشتہ داری بھی توڑیں اور زمین میں فساد مچائیں گے۔ یہ تو زمین میں کوئی بھی ایسا کام کرنا جو فساد کا سبب ہو، قرآن کی روشنی میں وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو یوٹیوبرز کو بھی چاہیے کسی عالم کا شارٹ کلپ جب نکالیں تو دیکھیں کہ اس سے معاشرے میں خیر پھیل رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر آپ پیسے بھی کما لیں، آخرت کا ثواب بھی ملے گا آپ کو، کیونکہ اس سے نیکی پھیلا رہے ہیں۔ دنیا میں یوٹیوب کی ارننگ کے پیسے بھی مل جائیں گے، ڈبل ثواب، 10 انگلیاں آپ کی گھی کے اندر۔ اور اگر آپ نے کیا کیا کہ وہ صرف ویورز بڑھانے کے لیے اتنا سا کلپ نکال کے چلتا کر دیا اور ایک آگ لگ گئی، پھر بعض علماء کیا کرتے ہیں، وہ پوری بات ان کو بیچاروں کو نہیں پتہ ہوتی، وہ پھر اس عالم کے خلاف کلپ بنا دیتے ہیں، پھر وہ عالم ان کے جواب میں کلپ، ایک تماشا، اور لوگ یہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، علماء کو بھی لڑوا رہے ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ آپس میں۔ پھر لوگ بعض جن کی سمجھ میں بات نہیں آئی ہوتی وہ نیگیٹو کمنٹس کر کے علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ الگ گنہگار گار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ان کو پیسے تو مل جاتے ہیں لیکن آخرت کے لحاظ سے جو ہے یہ اپنا جو ہے نا کیریئر تباہ کر چکے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے 10 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں۔ تو گھی یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ارننگ ہو رہی ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ سر تم نے اپنا کڑھائی میں ڈال دیا ہے اور آخرت میں اس کا تمہیں خطرناک حساب دینا پڑے گا لڑوانے کا۔ وہ ایک بزرگ نے، جعلی بزرگ تھے، وہ جعلی پیر تھا، اس نے خواب دیکھا نا، اب اس کے مرید نے آ کے اس کو بتایا کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے، یہ اسی پہ میں بتا رہا ہوں، یہ جو غلط کلپ بناتے ہیں نا علماء کے فساد مچانے کے لیے، اسی پر یہ لطیفہ سنا رہا ہوں میں، کہ وہ جعلی پیر تھا، اس کے مرید نے آ کے اس کو خواب سنایا کہ حضرت میں نے دیکھا کہ میری انگلیاں گندگی میں اور جو ہے نا وہ نجاست میں پڑی ہوئی ہیں 10 انگلیاں، اور آپ کی انگلیاں جو ہے وہ شہد میں ہیں۔ تو بزرگ نے کہا یہی تو فرق ہے مجھ میں اور تم، وہ جعلی بزرگ تھا، جعلی پیر جیسے روحانی ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں، اس نے کہا یہی تو فرق ہے میرے میں اور تم میں، میری انگلیاں جو ہے وہ شہد میں اور تمہاری انگلیاں وہ گندگی میں پڑی ہوئی ہیں، جو ہے نجاست میں پڑی ہوئی ہیں، یہی مجھ میں اور تم میں فرق ہے۔ تو مرید کہتا ہے حضور پوری بات سن لیں، پورا ابھی خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ پورا خواب یہ ہے کہ اس کے بعد جب آپ نے انگلیاں نکالیں تو آپ میری انگلیاں چاٹ رہے ہیں اور میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا ہوں، پورا خواب یہ ہے۔ تو یوٹیوبرز جو فساد پھیلا رہے ہیں نا علماء کے غلط کلپ نکال کے، تو یہ کچھ پیسے کما کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری 10 انگلیاں گھی میں ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ کما کے اپنے سر کو آپ نے کڑھائی میں ڈالا ہوا ہے، آخرت میں یہ سب نکل آئے گا۔ تو پازیٹیو چیز کو معاشرے میں پروموٹ کریں، مثبت چیز کو، جائز کام کے ذریعے پیسے کمانا بھی جائز ہے اور ثواب بھی اس میں ملے گا آپ کو۔ اچھی نیت سے چینل چلائیں گے معاشرے میں خیر پھیلانے کے لیے تو ٹھیک ہے، پیسے بھی کما لیں اور ثواب بھی کما لیں، اور اگر بری نیت سے کریں گے تو بھائی پیسے مل جائیں گے لیکن اس پیسوں میں برکت بھی نہیں ہوگی اور آخرت میں اس پہ عذاب ہوگا آپ کو۔ تو اچھا کام کریں، معاشرے میں خیر کو پروموٹ کریں۔